شیعت کی تاریخ کیا ہے؟ دور پیغمبر سے شیعت کا تعلق نہیں ہے، اس کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے، بلکہ لفظ شیعہ خدا کا پسندیدہ ہے۔ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ خود پیغمبر بھی شیعہ تھے یا یہ علامتیں پائی جاتی تھی کہ ان کو شیعہ تصور کیا جائے؟ تو جب جناب ابراہیم شیعہ ہو سکتے ہیں تو پیغمبر کیوں نہیں ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا پھر ایک نئے پوڈ کاسٹ میں۔ اور جیسا کہ آپ آشنا ہیں کہ ہم اپنے نئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے رہتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم ایک ہمارے درمیان مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ عالی جناب مولانا ڈاکٹر ادیب حسن رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہماری آواز پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آغا، جیسا کہ آپ اپنی خطابت کے ذریعے پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں اور آپ کے خطابت سے لوگ بہت مانوس ہو رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہی ایک آپ کا فین کہہ سکتے ہیں کہ ہوں۔ جیسا آپ اپنی خطابت میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور مختلف موضوع سے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، آج ہم یہاں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے ناظرین تک ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ خاص موضوع یہی ہے کہ شیعت کی تاریخ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے بھی تمام ناظرین کا اور خاص طور سے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس موضوع کے لیے آپ نے ہمیں انتخاب کیا۔ دیکھیے، جہاں تک شیعت کی تاریخ کا سوال ہے، دنیا اسلام میں دو فرقے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی پوری امت دو فرقوں میں پہچانی جاتی ہے، یا شیعہ یا اہل سنت۔ اگر آپ اہل سنت کے سلسلے میں جائیے تو ایک الگ موضوع ہے، اور پھر کبھی موقع ہوا تو اس کے اوپر کہ کہاں سے اماموں کا سلسلہ چلتا ہے، کتنے سالوں کے بعد چلتا ہے، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ جہاں تک شیعہ تاریخ کا تعلق ہے، دور پیغمبر سے شیعت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ لفظ شیعہ خدا کا پسندیدہ ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 پروردگار اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من شیعتہ لابراہیم، اس کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے۔ تو یہ کسی زمانے کی ایجاد لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے وہاں کے اوپر یہ کہا کہ اس کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے شیعہ جناب ابراہیم ہے، یعنی جناب ابراہیم سے پہلے بھی اس کے شیعہ رہے ہیں۔ اب وہ سلسلے نبوت کے ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جناب ابراہیم، اچھا، پیغمبر اکرم بھی افتخار کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وہ شیعہ ہیں جن کے شیعہ ہونے کا اعلان خدا کر رہا ہے، ہمارے نبی افتخار کر رہے ہیں کہ ہم ان کی نسل کے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ بن رہا ہے۔ دیکھیے، اب آ جائیے، کیا دور پیغمبر میں شیعہ ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اس سے پہلے شیعت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اب لفظ شیعہ قرآن سے بہرحال ثابت ہے کہ شیعہ تھے۔ اب یہ جو دور پیغمبر کے بعد یا دور پیغمبر سے شیعت کا جہاں تک تعلق ہے کہ کیا پیغمبر کے بعد ہوئے یا دور پیغمبر سے ہوئے، تو دور پیغمبر سے ہی شیعت کی تاریخ ملتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث، بہت ساری احادیث ہیں جو طرفین میں یعنی دونوں طرف پائی جاتی ہیں، اہل سنت کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس کو طرفین نے لکھا ہے کہ پیغمبر حضرت علی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو پیغمبر کی جب یہ حدیث دونوں کے یہاں ملتی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دور پیغمبر سے بھی شیعہ تھے، تبھی پیغمبر نے کہا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو دور پیغمبر میں پیغمبر کی زبان سے، پھر اس کے بعد آ جائیے، دور پیغمبر ہی کی بات ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے
اور اس کے اوپر بڑی بحثیں چلتی ہیں اور ہوئی بھی آج بھی ہوتی ہیں کہ آئے پیغمبر کے اہل بیت میں کون ہیں. اس کے لیے حدیث قصہ ہے. چونکہ جو آیہ تطہیر کا نزول ہوا ہے اس کو لے کے بہت زیادہ بحثیں چلی اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک حق ثابت ہوا. یہ جو حدیث قصہ کی روایت ہے یہ شیعوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے, اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. فرق تھوڑا سا یہ ہے, شیعوں کے ہاں دونوں راوی لیے جاتے ہیں. جی. کچھ جگہ حدیث قصہ کی سند آپ کو ملے گی رویہ ان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ, پڑھتے چلے جائیے. جی. شہزادی سے روایت ہے کہ میرے بابا میرے گھر میں آئے. لیکن اگر آپ برادران اہل سنت کے ہاں جائیے اور حدیث قصہ کی سند دیکھیے تو ان کے یہاں ملتا ہے رویہ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہرا, کہ جناب جابر سے روایت ہے, انہوں نے شہزادی سے روایت کی ہے, تو ان کے یہاں بھی یہ سند پائی جاتی ہے. اب آپ حدیث قصہ میں آ جائیے. حدیث قصہ کے بالکل آخر میں جب آپ پہنچتے ہیں کہ جہاں مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں, اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت القصائے من الفضل. اس حدیث قصہ کی فضیلت کیا ہے؟ جو اس کو بیٹھ کے سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر نے جب حدیث قصہ کی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں تو سن کے پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اذن واللہ فزنا, خدا کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا, وسعدنا برگزیدہ ہو گیا, وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ, اور جیسے میں کامیاب ہوا ایسے ہی میرے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. پیغمبر کے سامنے کی بات ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں, تو دور پیغمبر میں شیعت کا وجود پایا جاتا ہے. اچھا, جیسا آپ نے ذکر کرا کہ دور پیغمبر میں خود شیعت کا وجود پایا جاتا ہے, تو کیا خود پیغمبر بھی شیعہ تھے یا یہ علامتیں پائی جاتی تھی کہ ان کو شیعہ تصور کیا جائے؟ بھائی جب جناب ابراہیم کو اللہ شیعہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پیغمبر کے اندر تو سارے شرف رکھے گئے ہیں. جی. اگر کسی نبی کے اندر ایک شرف ہو اور وہ ہمارے پیغمبر کے یہاں نہ ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بھئی جناب آدم کا ایک شرف ہے کہ جناب آدم اولیت کا شرف ہے. جی. ٹھیک ہے, پیغمبر کے پاس خاتمیت کا شرف ہے. اب اگر جناب آدم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ خاتم المرسلین ہیں لیکن میں اول المرسلین ہوں, تو یہ شرف ہو گیا نا. جی. اسی لیے اللہ نے پیغمبر کے نور کو پہلے خلق کیا ہے, انسانیت کو بعد میں بنایا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی شرف ہیں وہ سارے پیغمبر کے اندر پائے جاتے ہیں. تو جب جناب ابراہیم شیعہ ہو سکتے ہیں تو پیغمبر کیوں نہیں ہوں گے؟ جی جی جی. اچھا, ایک اہم سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آج کل ہم شیعوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ڈائیگرام سامنے آتا ہے, وہ صاف یہی نظر آتا ہے کہ شیعہ یعنی اہل بیت کا چاہنے والا. تو کیا شیعت کے لیے لازمی ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ضروری ہونا چاہیے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شیعت کا جو جہاں سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کا پسندیدہ لفظ شیعہ, پیغمبر کا پسندیدہ لفظ شیعہ, جی, مولا کائنات کا پسندیدہ لفظ شیعہ. اچھا, شیعہ جتنے ہیں سارے اماموں کو مانتے ہیں مگر دو امام کو سب سے زیادہ مانتے ہیں, مولا کائنات سرکار سید الشہداء امام حسین. ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان سے آخری پیغام بھیجا ہے, جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں چوتھے امام سے ملے, کیا پیغام تھا؟ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی. اے میرے شیعوں, جب ٹھنڈا پانی پینا. تو شیعہ امام حسین کے بھی پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ تاریخ پیغمبر سے پہلے سے چل رہی ہے جو آج تک چل رہی تھی. سلسلہ نبوت میں شیعہ ہوتے تھے لیکن رحلت پیغمبر سے جو سلسلہ چلا امت تقسیم ہوئی, تو جو حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انہیں علی کا شیعہ کہا گیا. جو حضرت علی سے الگ ہوئے
انہیں حضرت علی کا شیعہ نہیں کہا گیا, انہیں دوسرے ناموں سے بلایا گیا. وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی, پھر اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. یہاں سے لفظ شیعہ مخصوص ہو گیا اہل بیت کے چاہنے والوں سے. اب آپ کا سوال کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں. صاحب دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے شیعہ, ایک لفظ ہے محب یا مولائی. جو بھی کائنات میں اہل بیت سے محبت کرتا ہو وہ خود کو محب کہہ سکتا ہے, خود کو مولائی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک لفظ شیعہ کا سوال ہے, ہر شیعہ مولائی ہے, مگر ہر مولائی شیعہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, شیعت کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود کو مولائے کائنات کا شیعہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. شیعہ کا معنی ہی ہوتا ہے قدم بقدم چلنے والا, یعنی مولائے کائنات کے شیعہ ہیں تو جہاں سے مولائے کائنات کا قدم اٹھا ہے ہمارا قدم وہاں پر پڑنا چاہیے, تبھی ہم ان کے شیعہ کہلائیں گے نا. جب ہم خود کو علی کا شیعہ کہتے ہیں, امام حسین کا شیعہ کہتے ہیں, اہل بیت کا شیعہ کہتے ہیں, تو پھر دنیا ہمارے کردار کے اندر ان کے کردار کی جھلک دیکھنا چاہتی ہے. اگر آپ خود کو مولائی کہیں گے تب تو بچ جائیں گے, چاہنے والا ہے. لیکن اگر شیعہ کہیں گے تو دنیا آپ کے کردار میں اس کردار کی جھلک تلاش کرے گی. اگر آپ خود کو علی کا شیعہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بھوکا تو نہیں رہ گیا, کوئی بیوہ پریشان حال تو نہیں ہے, کوئی مسکین, کوئی پریشان حال مدد کا طالب تو نہیں ہے. اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ کے کردار میں اہل بیت کی یہ ساری جھلک دکھائی دینا چاہیے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں صاحب. تاریخ میں اگر پیچھے جائیں تو دنیا کہہ سکتی ہے, ہم اپنے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں. آیت اللہ خمینی جب نجف میں نماز صبح کے لیے نکلتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے کہ خمینی صاحب ادھر سے گزر رہے ہیں, مطلب اب یہ وقت ہوا ہے. کردار ہے نا. دوسری طرف آ جائیے, آج کے موجودہ دور میں دیکھ لیے آیت اللہ خامنئی جب بولتے ہیں تو چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو انہیں بیٹھ کے سنتا ہے. اور ایک بات دنیا کا میڈیا یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جی بے شک. دنیاوی اعتبار سے سیاست کی ملک کی سب سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا انسان, اور اس کے لیے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, جبکہ دنیا کی ساری سیاست جھوٹ پہ چلتی ہے. تو ایک علوی کردار جا رہا ہے نا. اگر یہ کردار ہے تو شیعہ ہیں, اگر یہ کردار نہیں ہے تو محب ہو سکتے ہیں, مولائی ہو سکتے ہیں, شیعہ نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, جیسے شیعت کے اتنے شرائط آپ نے بتائے, تو اگر ہم آج کے نوجوان کو دیکھیں اور شیعہ نوجوان کو دیکھیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. تو ان کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچ جانی چاہیے, یہ بات کہ شیعہ نوجوان کی یہ اہم ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں. شیعہ اپنے علم سے پہچانے گئے, جس دور میں بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے. مولا کائنات کو خلافت نہیں دی گئی, لیکن جب بھی دربار میں مسائل آئے ہیں تو علی کو بلایا گیا ہے. اچھا چلیے, وہ معصوم امام تھے کہہ سکتے ہیں. جناب بہلول کون تھے؟ دیوانے تھے, لیکن ان کے سارے علمی مکالمات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو علم ہونا چاہیے. بات آ گئی ہے تو ایک پیغام بھی ہے یہ, چونکہ جہاں تک یہ پیغام جائے گا لوگ دیکھیں گے. اگر تعلیم آپ کے پاس ہے, دنیا کے آج رائج چیزوں میں جتنے بھی علم ہیں, آپ کسی مکتبہ فکر میں مت جائیے کہ اسلامی علم اور فلاں علم. دنیا جنہیں علم مانتی ہے اور جن شخصیتوں کو عالم مانتی ہے, علموں میں دیکھ لیے جس کے آگے ال لگا ہوا ہے, یہ اسلامی شخصیتوں سے آپ کے پاس آئے ہیں. جیسے الجبرا, انگلش میں تو الجبرا اپنا کوئی ان کا ورڈ نہیں ہے نا, ادھر سے آیا ہے, چونکہ الف اور لام جو ہے یہ عرب کی تعریف. اب آ جائیے صاحب, ہمارے یہاں بڑی ہوشیاری سے کام کیا گیا, تعلیم کو ڈیوائڈ کر دیا گیا.
دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. اہل بیت کے یہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اس عنوان سے جیسے ہم کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو وہ دینی علم ہے. چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے ہسٹری ہو، چاہے میتھ ہو، کوئی بھی علم ہو، سائنس ہو، جو بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے وہ دینی علم ہے. اب اور آگے آ جائیے، بھائی اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونا چاہیے کہ جب یہ سارے علم دینی علم ہیں تو اہل بیت کے کوئی ایسے شاگرد ہونا چاہیے. آج کی دنیا میں بھی سارے نام بدل دیے گئے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو دنیا نہیں بدل پائی ہے. انہی میں سے ایک نام ہے جناب جابر ابن حیان کا، جنہیں آج کی تاریخ میں بھی فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، یعنی کیمسٹری کا باپ. جی، یہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے. تو جب شاگرد فادر آف کیمسٹری بن سکتا ہے تو اس کا مطلب استاد کے پاس کتنا علم رہا ہوگا؟ واقعا ساری چیزوں کا رہا ہوگا. جی جی. اب ایک طرف شاید آپ لوگوں کی توجہ نہ ہو، اس کی طرف بھی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. اسلامی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے قدیم یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے الازہر یونیورسٹی. جی. الازہر یونیورسٹی کی ایک خاصیت یہ ہے، تاریخ اس کی پڑھ لیجئے گا، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ بنا تھا اور اس کا قدیم نام مکتب امام صادق تھا. آج بھی اگر آپ وہاں کے جو ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی ہسٹری پڑھیں تو امام نے جس سمت میں جس موضوع کے ہاسٹل کو بنانے کے لیے کہا تھا اسی سمت میں آج بھی بنتے ہیں. اب دیکھیے گا اس چیز کو، تحقیق کیجیے گا اس کی. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں. مثلاً اگر سائنس کا طالب علم ہے تو امام نے اس کے لیے کہا کہ ان کا حجرہ ادھر، ان کا ہاسٹل بنایا جانا چاہیے. میتھ کا ہے تو امام نے کہا اس کے لیے ادھر بناؤ. اللہ اکبر. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اگر سارے مل کے ایک ساتھ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ایک دوسرے کے پہچانیں گے، قریب آئیں گے، لیکن آپ تو سب کے ہاسٹل الگ الگ کروا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا تھا کہ جب رات میں کچھ ستارے نکلتے ہیں اور اگر اس وقت کوئی انسان بیٹھا مطالعہ کر رہا ہو، اسٹڈی کر رہا ہو، تو اس ستارے کے اس وقت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس علم کا سخت سے سخت مسئلہ اس کے لیے پانی کی طرح آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر. الازہر آج تک اس فارمولے کو فالو کر رہا ہے. الازہر یونیورسٹی کی دو بہت بڑی شخصیت شیخ محمود شلتوت اور شیخ عبدو، ان دونوں نے ان چیزوں کو بعد کی دنیا تک کے لیے پہنچایا. اور یہی وجہ تھی کہ مصر میں فقہ جعفری کو 5ویں فقہ کے طور پر پڑھایا جانا شروع کیا گیا. اللہ اکبر. تو ہماری پہچان علم تھی. تعلیم میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جانا چاہیے. کسی بھی فیلڈ میں ہمارا نوجوان آگے بڑھے گا تو وہ انسانیت کی بھی خدمت ہوگی، دین کی بھی خدمت ہوگی. ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات سے کوئی الگ کوئی چیز نہ سمجھے. ہم جس نہج پہ چیز کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم اگر یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو اسلامیات سے متعلق ہو رہی ہے، صرف ہمارے اپنے لوگ سنیں گے. آپ سوچئے کہ اگر کوئی میڈیکل سائنس کا انسان ہے، جی، مسلمان نہیں ہے، تو ہماری بات کیوں سنے گا؟ جی، اس کے سننے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. ہمارا ایک ہندو بھائی ہے، انجینئر ہے، وہ ہماری یہ مذہبی گفتگو کیوں سنے گا؟ اس کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ لیکن اگر ہمارا ایک بہترین عالم دین ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین سائنٹسٹ ہے، جی، اب اگر وہ کسی سیمینار میں کھڑا ہوتا ہے اور سائنس کی کسی بات کو قرآن اور اقوال معصومین کے سائے میں حل کرتا ہے تو اس کی بات کون سنے گا؟ پوری دنیا. قوم نہیں سنے گی لیکن پوری دنیا سنے گی. ایک ہمارا نوجوان ہے، انجینئر بھی ہے، عالم دین بھی ہے. جی. اس نے کوئی ایسی ڈیزائن بنائی کہ پوری دنیا میں اس سے تعریف ہوئی. اس کا ایک انٹرویو ہوا ہے یا ایک کانفرنس ہوئی، وہاں پر اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کیجئے.
اب اگر وہ یہ کہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں میں یا مولا کائنات کی نہج البلاغہ میں ہم نے اس انداز سے ان کی گفتگو دیکھی تھی، وہاں سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تو میسج آپ کا کہاں تک جائے گا؟ پوری دنیا میں جائے گا نا. تو ہمارے یہاں کیوں یہ قحط الرجال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ڈویژن تعلیم کے اندر ڈویژن آ گیا ہے، یہ شاید ایک قوم کے لیے زوال کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیے، کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک علم اس کے پاس ہوتا ہے. جی. جاب کے لیے مت پڑھیے، علم کو علم کے لیے پڑھیے. آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی، صلاحیت کے لیے صلاحیت ہوگی. اور جس قوم کے پاس علم ہوتا تھا وہ قوم حکومت، اس کو جانے کی ضرورت نہیں حکومت کی طرف، حکومت خود اس کے پاس آتی تھی. آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہندوستان میں جب آپ کے پاس تعلیم تھی تو لوگ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو رئیس بناتے تھے. آپ چل کے نہیں جاتے تھے کہ صاحب ہمیں رئیس بنا دیجئے. جی. آج سے 50 سال 40 سال پہلے تک، یا اس سے بھی کم اور کہہ لیجئے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے 30-35 سال پہلے تک دوسرے ہمارے پاس فیصلے کرانے آتے تھے. جی. کہ صاحب یہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کے گھر والے یہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہ معیار تھا ہمارا. آج کے جہاں کے اوپر ہم کو سیاسی نظام پہنچانا چاہتے تھے، ہم وہاں چلے گئے ہیں. مطلب پڑھو صرف نوکری کے لیے. اس میں بھی کچھ چیزوں کو ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ آپ یہ پڑھیے گا تو آپ آگے کچھ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انجینئر بن جائیے اور یہ ہو جائیے. صاحب آپ انجینئر بھی بنیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اس تعلیم کو مذہبی قوانین کے ساتھ ملا کے چلیے، پھر اس کا لطف ہی الگ ہوتا. سامنے کی مثال ہے، پوری دنیا نے دنیا کے ایک ملک کے اوپر ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں. وہ کسی سے کچھ خرید نہیں سکتے، کسی کو کچھ بیچ نہیں سکتے. 79 میں 79 میں آزاد ہوا وہ ملک. جب آزاد ہوا تھا تو ان کے یہاں سوئی بھی فرانس سے آتی تھی. اتنے کم ٹائم میں، ہمارے بہت بعد وہ آزاد ہوئے، لیکن اتنے کم ٹائم میں آج کا سپر پاور ان کے سامنے اس بات پہ لڑ رہا ہے اور اڑ رہا ہے کہ آپ ایٹم بم نہ بنانے پائیے. اگر تعلیم نہیں تھی تو ترقی کر کے کیسے وہاں تک پہنچے؟ تعلیم ہی سے تو پہنچے نا. جی. جب دنیا نے ساری پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس جگہ تک پہنچ رہے ہیں، تو تعلیم لے کے جا رہی ہے نا. اچھا، چھوٹے ملک ان کے سامنے نہیں رکتے ہیں. جی. جو خود کو سپر پاور کہہ رہا ہے، بالکل، وہ اس سے ان کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں. تو جب آپ تعلیمی معیار سے آگے بڑھیے گا نا، اور تعلیمی اعتبار سے آپ کی اپنی ایک سطح ہوگی، تو دنیا کے چھوٹے لوگ نہیں، جو اپنے زوم میں آج کے اعتبار سے خود کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جب آپ اپنی دلیلیں ان کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے ڈائلاگ ان سے ہوں گے. جی. یعنی آپ اپنے آپ کو جب اپر بنائیے گا تب اپر کلاس کی دوڑ میں آئیے گا. اور جب دنیا خود کو تعلیم سے دور کر لیتی ہے تو پھر میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. واہ واہ. کہ جب قومیں آتی ہیں تو بڑا ان کے اندر جوش و جنون ہوتا ہے، پھر وہ جنگیں ہوتی ہیں اور فاتح بنتے ہیں، لیکن جب وہ فاتح بن جاتے ہیں تو پھر ان کے درباروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہی زوال کا سبب بنتی ہیں. کامیاب دنیا میں وہی ہوتے ہیں کہ جو ٹھہر کے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں، اپنی تعلیمی صلاحیت کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آغا، جیسا آپ نے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اتنا کچھ بتایا، تو کیا کچھ ایجوکیشن سسٹم میں بھی سدھار ہونا چاہیے، یا کسی بھی قوم کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اتنا سدھار کرنا چاہیے کہ ان کی قوم کے خود نوجوان خود بخود تعلیم کی طرف جانے لگیں؟ صاحب، آپ اپنے ہاتھ میں تعلیمی نظام کیوں نہیں لے کے درست کرتے ہیں؟ کب تک دوسروں پہ رہیے گا؟ پیش خود آپ اپنا تعلیمی نظام. آج دنیا بھر میں کرسچن کیوں آگے ہیں؟ انہوں نے تعلیم پہ قبضہ کر لیا ہے نا.
ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں. میری اس بات کو کسی کی دلاداری کے لیے نہیں ہے, لیکن ایک حساب کے لیے ہے کہ اگر ہماری قوم چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے. جی, صرف سال کا ایک دن ہے, شب عید الفطر سے لے کے عید الفطر کی صبح تک. ہندوستان میں ہماری قوم کی تعداد کتنی ہے؟ جو ابھی سروے ہوئے اس کے اعتبار سے 8 کروڑ. چلیے ہم 5 کروڑ مانتے ہیں. 5 کروڑ شیعہ ہے نا. ہر شیعہ شب عید میں فطرہ نکالتا ہے. کتنا نکالا؟ 100 روپے. 5 کروڑ لوگوں نے 100 روپے نکالے, کتنا ہو گیا؟ 5,000 کروڑ. سب اتنا پیسہ نکلتا تو ہر سال ہے, گیا کہاں؟ انکمنگ تو اس کی دکھ رہی ہے, اس کی آؤٹ گوئنگ کیا ہے؟ اگر ایک سال ایمانداری سے آپ دوسرے سارے پیسے چھوڑ دیجئے, صرف فطرے کا پیسہ مرجع وقت کی اجازت لے کے تعلیمی سلسلے کے لیے ہندوستان میں خرچ کر دیا جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تعلیمی انسٹیٹیوٹ آپ کے اپنے ہوں گے. بے شک. آپ خمس چھوڑ دیجئے, صدقہ چھوڑ دیجئے, زکوٰۃ چھوڑ دیجئے, صرف ایک دن کی آپ کی آمدنی ہے. اگر آپ ایمانداری سے ایک مرکزی سسٹم, ایک سینٹرل پینل بنا لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ کام کیجئے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو کہیں جانے کی, سارے امکانات آپ کے پاس ہیں. تو تعلیم کے اوپر اگر کام کرنا چاہیں, اور ہمارے مراجع نے ان ساری چیزوں کی اجازت دی ہے, تو اگر ہمارے بزرگان بہتر سمجھیں, ہمارے نوجوان ان چیزوں میں آگے آ کے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ کوئی دوسرا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنی کوشش کر کے ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں. تو ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے عالی جناب مولانا ڈاکٹر ادیب حسن رضوی صاحب قبلہ, جو ہمارے درمیان شیعت کی تاریخ اور ایجوکیشن کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہے تھے. دا اسلامک ڈیبیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کریں, اور ہم اسی طریقے سے آپ کے درمیان نئے نئے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. فقط والسلام, خدا حافظ.